بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ مختلف چیزوں پر جب بحث کی جاتی ہے تو اسلامی شعار پر تنقید کی جاتی ہے، اسلامی ناموں پر، اسلام پر۔ ایز اے مسلم ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تو کئی لوگ یہ میسج چلا دیتے تھے کہ رمضان آ گیا تو فلاں حاجی نے، فلاں مدینہ نے، مسلمان نے اس طرح ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو کیا اسی طرح بعض لوگ یہ میسج چلا دیتے ہیں کہ مسجد میں ایک سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ اسی طرح کہیں یہ میسج بھی چلا دیتے ہیں کہ جب 500 یا 5000 مریض کرونا کے تھے تو اس وقت اذانیں دی جاتی تھی، اور آپ جب 50,000 سے زیادہ مریض تجاوز کر چکے تو اب اذانیں نہیں دی جا رہی۔ الغرض اس طرح مختلف قسم کے میسج کیے جاتے ہیں، پیغام سوشل میڈیا پہ وغیرہ پہ دیے جاتے ہیں۔ تو میں ان حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح یہ ماسک مہنگا ہو گیا تو پھر ماسک کے حوالے سے بھی اس طرح کیا گیا۔ حالانکہ غور کیا جائے کہ ماسک مہنگا کیا میڈیکل سٹوروں نے یا اس متعلقہ کمپنیوں نے، تو اس میں سے کتنے جو مذہبی مدارس سے فارغ ہیں؟ آپ کو بہت کم تعداد ملے گی جو مذہبی مدارس سے فارغ ہیں اور اس شعبے میں ہیں، لیکن وہ میڈیکل کالجز سے یا دیگر یونیورسٹیوں سے فارغ ہوں گے، وہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کبھی نام نہیں لیا۔ ماسک مہنگا ہوا تو نام ان کا ڈال دیا۔ اسی طرح آٹے کی تھیلا غریب کو دے دیا جائے مسجد میں ایک سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے۔ تو آپ اس میں کبھی یہ کیوں نہیں میسج بھیجتے ہیں کہ کھیلوں پر جو ماہانہ اور سالانہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ نمود و نمائش پہ خرچ ہوتا ہے۔ گاڑی ایک 10-15 لاکھ کی آ سکتی ہے، لیکن 50 اور 1 کروڑ کی گاڑیاں لے کر روڈوں پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں یا دیگر مواقع پر جو کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اسی طرح یا سرخی پاؤڈر پہ یا دیگر نمود و نمائش پر جو خرچ کیا جاتا ہے، اس کی بجائے ہم غریب کو آٹا دے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب نام لیا جاتا ہے تو مسجد میں ایک سیمنٹ کی بوری کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 500 یا 5000 جب مریض تھے اذانیں دی جاتی رہی، اور اب بھی دی جا رہی ہیں کچھ جگہ، تو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ اس وقت دی جاتی تھی اب نہیں دی جاتی۔ تو اس کو اگر حکومتی پالیسی پہ دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے کہ جب 500 یا 5000 تھے تو اس وقت لاک ڈاؤن کیا گیا، اب نرمی کی گئی۔ تو اس کا جواب حکومتی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کیا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مریض زیادہ بڑھنے تھے اس میں تعداد کم اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ بہتری آئی۔ تو اسی طرح یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس وقت جب 500 یا 5000 مریض تھے اس وقت اذانیں دی گئی، اور ان اذانوں کے دینے کی برکت کی وجہ سے مریضوں کی تعداد جو بڑھنی تھی وہ نہ بڑھ سکی، کم بڑھی۔ الغرض اپنی سوچوں کا محور و مرکز اسلامی شعار اور اسلامی پوائنٹ آف ویو کو طعن و تشریح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامی شعار اور اسلام سے پیار ہونا چاہیے، اور جو بھی بات کریں اس کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، کیونکہ ہماری زبان سے، ہماری میسج سے، ہمارے پیغام سے ہمارے پیارے دین اسلام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے میسج کرنے سے ہم اجتناب کریں گے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور اسلامی شعار اور اسلامی ناموں اور اسلام کے متعلقہ جو چیزیں اس کے ساتھ نسبت و تعلق رکھتی ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔